الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تلاوت کی گئی ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا، اس پر اللہ کے انعامات کا، اور بنی اسرائیل کے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اور ناشکری کا۔ کل ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی جب بنی اسرائیل نے اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک نیا حکم دیا جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ یہ نیا حکم یہ تھا، اگر آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ یاد ہوگی، ہم نے عرض کیا تھا یہ لوگ اصلاً فلسطین کے رہنے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے ہجرت کر کے مصر پہنچ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد صدیوں وہاں رہے، حتیٰ کہ ان کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ فرعون ان پر مسلط ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محنتوں کی بدولت بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، دریا سے پار کیا۔ اب صحرائے سینا کے اندر یہ لوگ قیام پذیر تھے، وہاں اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی، اور مزید ایک حکم یہ ملا کہ تمہارا جو پرانا وطن ہے فلسطین، چونکہ صدیوں سے تم اسے چھوڑ چکے ہو، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے پرانے وطن پر لوٹو۔ اس عرصے کے اندر فلسطین اور جو وہ ارض مقدس انبیاء کی سرزمین جو کہلاتی ہے، جس کو ملک شام بھی کہہ سکتے ہیں پرانے زمانے کا، اس پورے علاقے پر ایک قوم ہے جس کا نام لکھا ہے قوم عمالقہ، اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جہاد کر کے اپنا پرانا وطن ان سے واپس لے لو، اور اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ بھی فرما دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے حق میں وہ زمین لکھ دی ہے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ واپس مت مڑو ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جہاد فرض کیا قوم عمالقہ کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبیلوں سے ایک ایک آدمی کو تیار کیا کہ جاؤ جائزہ لے کر آؤ، جیسا کہ جنگ سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ جائزہ لینے کے لیے گئے، 12 قبیلے کے 12 سردار، تو ایک آدمی نے قوم عمالقہ کے، یہ جو قوم عاد گزری ہے پرانے زمانے میں، جن کے جسم اور جثے ڈیل ڈول ہائٹ اور صحت بہت بڑی ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں کوئی اگر 6 فٹ 7 فٹ کا آدمی آ جائے تو سب تعجب سے دیکھتے،
اور پلس اگر اس کی باڈی بھی بنی ہوئی ہو تو اور زیادہ تعجب کرتے کہ اتنا بڑا پہلوان. تو وہ ایسے پہلوان قسم کے لوگ تھے قوم عمالقہ. یہ 12 لوگ جائزہ لینے کے لیے گئے تو قوم عمالقہ کے ایک آدمی نے ہی ان 12 کے 12 کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس پیش کر دیا کہ یہ لوگ جائزہ لے رہے تھے جنگ سے پہلے. بادشاہ نے کہا کیا کریں, ان کو قتل کر دیں کہ کیا کریں؟ لوگوں نے کہا قتل مت کرو, ان کو واپس بھیجو تاکہ یہ جا کر بنی اسرائیل کو بتائے کہ ہم سے جنگ معمولی نہیں ہے, ہم جسم اور جثے میں طاقت میں ان سے بہت زیادہ ہے. چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا. یہ 12 کے 12 واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنا. 6 لاکھ کا مجمع تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ 12 سرداروں سے کہا کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنا کہ وہ جسم اور جثے میں بڑے بھاری ہے, اس لیے کہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے, بس ہمارا کام ہے جا کر لڑنا. لیکن وہ بنی اسرائیل تھی, انہوں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا. ہر سردار نے اپنے دوست سے کہا کہ ارے بابا جانا نہیں, جیتنے کا تو چانس ہی نظر نہیں آ رہا. دوست نے دوست کو بولا. اس طریقے سے بات پوری بنی اسرائیل میں پھیل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام انہیں ابھار رہے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے. قوم عمالقہ سے جہاد کرتے ہیں, فلسطین واپس لے لیتے ہیں. تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. فرمانے لگے بنی اسرائیل اے موسیٰ اس میں تو بڑے طاقتور قسم کے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. ہم اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. جب یہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے, یعنی ہم کو فری میں چاہیے فتح. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. 2 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 2 لوگوں نے کہا جن کے دل میں خوف خدا تھا, جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم صرف دروازے پر داخل ہو جاؤ, اس ملک کے دروازے پر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. جیسے ہی تم دروازے پر پہنچو گے اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا, تم ہی غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. یہ 2 لوگ, ایک کا نام لکھا ہے وہ یوشع بن نون جو آگے چل کے بنی اسرائیل کے نبی بنے, اور دوسروں کا نام لکھا ہے قالب. بعض روایات میں کہ ان کو بھی اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی. تو یہ 2 لوگوں نے ہمت دکھائی کہ لڑنا ہے, چلو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, اللہ ہمیں فتح دیں گے. باقی پوری قوم موسیٰ ہارون علیہ السلام کے علاوہ اور ان 2 کے علاوہ بزدلی کا شکار ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے لگے ان سے, تو اب انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. جب تک یہ قوم یہاں آباد ہے ہم تو جا ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے جنگ کا فاذهب انت وربک, تو آپ چلے جاؤ اور آپ کا رب آپ کے ساتھ رہے. فقاتلا, آپ اور آپ کے رب دونوں مل کر لڑ لو. انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم نہیں جائیں گے. اتنی بھیانک قوم تھی جنگ کے لیے, حالانکہ ایسی جنگ جس میں اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم ہی کامیاب رہو گے. یہ واقعہ تھا. یہ واقعہ جنگ بدر کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مشرکین سے ہو گیا. سب کو معلوم ہے تعداد بہت مختصر سی, ساز و سامان کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اور مشرکین ہتھیار سے لے ساز و سامان سے لے جوش اور جذبہ خوب زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند کہ یہاں ساز اور سامان بھی نہیں ہے, تعداد بھی مختصر ہے, کیا کریں. اللہ کے سامنے رونے دھونے میں لگ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکست ہو جائے. چنانچہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے جب حضور کو بے چین دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے آپ کو فرمایا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں
موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ سامنے تو بہت زیادہ تعداد ہے، ہتھیار بہت زیادہ ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ لو. ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے مزاحمت کریں گے، آپ بے فکر رہیے. روایات میں ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا صحابی کا یہ جملہ سن کر، اور پورے وہ 313 جو تھے ان کے دل میں جذبہ جہاد جوش مارنے لگا کہ ہم حضور کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے ہر نبی کے ساتھ صحابہ ہوئے ہیں. صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، تو ہر نبی کے ساتھ صحابی ہوئے ہیں، لیکن سب صحابہ کے اندر، سب نبیوں کے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل صحابہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل گویا صحابی تھے، سارے کے سارے نبی کے ساتھ میں تھے، ایک نہیں دو دو تین تین نبیوں کے ساتھ میں تھے. اس کے باوجود حالات آتے تھے تو بزدلی کا شکار ہو جاتے تھے. اور اس کے مقابلے میں حضور کے صحابہ، رمضان کا مہینہ ہے، جنگ کا میدان ہے، بھوک کی حالت میں ہے، تب بھی حضور سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ یا رسول اللہ دعا فرما دو، آسمان سایہ کر دے، دعا فرما دو، زمین غلہ اگا دے. کوئی زبان پر شکوہ شکایت نہیں. صبر اور استقامت کے ساتھ جہاں ہمارا نبی ہے ہم نبی کے ساتھ میں رہیں گے. اس لیے ہمارے صحابہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے افضل ہیں. بہرحال اس طریقے سے قوم عمالقہ سے بنی اسرائیل نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا بنی؟ ہم نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، بزدلی. اور قوم میں بزدلی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب قوم محکوم بن کر رہتی ہے. وہ زمانہ تو گزر گیا، بنی اسرائیل محکوم تھے، حاکم فرعون بنا ہوا تھا ان پر. تو جب ظالم جابر ایسے قسم کے لوگ حاکم ہوتے ہیں اور محکوم جو قوم ہوتی ہے عموماً اس میں بزدلی پیدا ہو جاتی، ڈرنے لگتے سامنے والے کے ساز اور سامان سے، اسباب سے، طاقت سے، ان سے ڈرنے لگتے ہیں. ہر زمانے کا یہی حال ہے. ہمارے ملک ہندوستان کا بھی یہی حال ہے. آزادی سے پہلے مسلمانوں میں خوب جوش جذبہ تھا، ہر محاذ پر مسلمان ہی نظر آتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آزادی مل گئی، پھر اس کے بعد آزادی، انگریز آ گیا، انگریز آزادی سے پہلے انگریز آ گیا، مسلط ہو گیا ہندوستان پر. کیا مسلمان کیا غیر، سب میں بزدلی آ گئی. اور وہ بزدلی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ صدیوں تک نہیں جاتی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ میں بزدل ہوں کہ نہیں ہوں. لوگ چلنے پھرنے کو، اچھے سے بات کرنے کو آزادی سمجھتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ غور کریں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس قوم پر بزدلی کا اثر یہ ہوا کہ ایک طرف سے اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، فتح کا وعدہ ہے، اس کے باوجود ہمت نہیں کر پا رہے لڑنے کی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہے، ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جسم اور جثے تو ہم سے ڈبل ٹبل ہے، ہم کیسے جیت پائیں گے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. حالانکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو میدان میں اتر جاؤ. کبھی کبھی کیا رہتا، دکھنے دکھانے میں آدمی بہت دکھتا بھاری بھرکم، لیکن اندر سے پھسپھسا رہتا. تو سامنے والے کی باڈی دیکھ کر نہیں ڈرنا، ایک بکی مارو پتہ چلتا کہ اپن میدان میں اترے تو بھاگ رہے. سب ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں، آپ کو ہمیشہ ایسے ملے گا. صحابہ جب جنگ کے میدان میں اترتے تو سامنے لاکھوں کی فوج ہوتی، تو ان کو ایسا لگتا کہ ہم جیت جائیں گے. اور صحابہ کے حال، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، حال صحیح نہیں ہے. لیکن جس وقت میدان کارزار گرم ہوتا اور نعرہ تکبیر کے ساتھ صحابہ میدان میں اترتے تو لاکھوں کا مجمع الٹے پیر بھاگنا شروع کر دیتا. راستہ نہیں ملتا ان کو بھاگنے کے لیے. ادھر کیا ہوتا، ہزاروں کا مجمع. اس لیے کہ وہ پوری کی پوری جماعت صحابہ کی، اس میں ایک بھی صحابی نعوذ باللہ بزدل نہیں تھا.
تو بہرحال یہ بزدلی کے اثر کی وجہ سے بنی اسرائیل نے منع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی, آخر میں تھک ہار کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی, ربی انی لا املک الا نفسی واخی, اے میرے رب میں صرف میرا اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں, ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, لہذا یہ نافرمان قوم سے ہمیں جدائی عطا فرما دے. چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بنی اسرائیل پر ایک دوسرا عذاب ڈالا. ان کا جھگڑا ہمیشہ چلا کرتا تھا, توبہ کرتے پھر اللہ رحم فرماتے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر یہ لوگ نافرمانی میں لگتے. چنانچہ اب کی یہ نافرمانی تھی کہ جہاد سے انکار کر دیا, تو اب کیا عذاب آیا؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اللہ نے بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے اس میدان میں قید کر دیا ان کو, جس کا نام ہے وادی تیہ اور دوسرا نام ہے صحرائے سینا, جو مصر سے فلسطین کے درمیان میں واقع ہے, جس کا رقبہ 10 میل, بعضوں نے 30 میل لکھا ہے, یعنی یہ 40-50 کلومیٹر کا رقبہ, اور اس میں مجمع کتنا 60 لاکھ. وہ 60 لاکھ پر اللہ نے عذاب ایسا مسلط کیا, انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم یہیں رہیں گے, جائیں گے نہیں کہیں. تو اللہ کا قانون ہے, جو قوم جیسے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا تھا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, جائیں گے نہیں. اللہ نے کہا بیٹا اب تم یہیں بیٹھے رہو. 40 سال تک کیا کرتے تھے وہ؟ صبح کو نکلتے تھے کہ چلو مصر واپس چلتے ہیں, چلتے 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 تھک جاتے تھے, شام ہوتی, اگلا دن جب نکلتا تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. 1-2 دن نہیں, کتنے دن تھے؟ 40 سال تک ایسے ہی ہوتا تھا ان کے ساتھ میں. لیکن پھر بھی دیکھو اللہ ان پر مہربان. اب چونکہ نہ ان کے پاس مکان تھا, نہ دکان تھی, نہ کاروبار تھا, یہ تو ایک جگہ سے بچ کر دوسرے جگہ جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا واپس اپنے وطن چلے جاؤ, جہاد کر لو, سب مل جائے گا تم کو. منع کر دیا تو اللہ نے ایک عذاب یہ ڈال دیا ان پر. وادی تیہ کے معنی ہی آتے ہیں ایسا میدان جو حیران کر دے. تو حیران پریشان گھومتے تھے, اسباب کوئی تھے نہیں. اب پریشان ہوئے. پہلی پریشانی یہ کہ خیمے وغیرہ نہیں ہیں, مکانات نہیں ہیں, رہیں گے کہاں؟ دھوپ کی تپش ستانے لگی. آدمی جب سفر میں رہتا تو چلو برداشت کر لے, شام میں پہنچ جائیں گے. جب اس کو معلوم ہے کہ ہم تو روزانہ یہی رہے, چل رہے پھر رہے, پھر یہی رہ رہے, تو دھوپ ستانے لگی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو, کچھ انتظام کرے ہمارے لیے. اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 پر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ. اللہ نے پہلا انعام کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر غمام, ابر, بادل کا سایہ کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے 6 لاکھ تقریباً جو تھے, ان 6 لاکھ کے اوپر بادل دن بھر سایہ کیے ہوئے رہتا. اور بعد ایسا نہیں ایک دم ٹھنڈی ہوا آ رہی اس میں سے, بالکل گرمی کا احساس نہیں. دن بھر بادل کے سائے میں, رات میں آرام کرتے. ایک اللہ نے انعام کیا ایسی قوم پر جو اللہ کی بات نہیں مان رہی. دیکھو اللہ کتنے غفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہاں ایک نقطے کی بات ہے, نافرمان آدمی رہا نا, لیکن نیک لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. نہ اگرچہ آدمی میں نافرمان, اپنے یہاں کے نافرمان لوگ کیسے رہتے؟ نیک لوگوں سے دور بھاگ جاتے, جس کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتے اللہ کے. تو بھلے سے ایسے یہ نہیں بول رہا میں کہ نافرمان رہو, مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اپنے سے نافرمانی ہو رہی ہے, گناہ ہوتے رہ رہا ہے, تو اللہ کے جو مقرب بندے ان سے ملتے رہنا چاہیے, ملاقات کرتے رہنا چاہیے. جس کے بارے میں دل کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اس سے ملتے رہو. اس کا فائدہ یہ ملتا کہ نافرمانی ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی انعامات ہوتے. تو موسیٰ علیہ السلام تو کوئی شک ہی نہیں, اللہ کے فرمانبردار بندے, اولو العزم پیغمبر, ساتھ میں ہے نبی کے, اگرچہ نافرمان انعامات کی بارش ہو رہی. پہلا انعام کیا فرمایا اللہ نے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, بادل نے سایہ کر دیا. اب کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں, اب دوسری ڈیمانڈ کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کھانے کا کیا ہوگا؟ ہم تو توشہ لائے تھے, یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پہنچ جائیں گے, وہاں کھیتی باڑی کریں گے. یہ تو توشہ ختم ہو گیا, اب کہاں کھائیں گے میدان میں 40 سال تک.
تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو کچھ اللہ انتظام کرے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کیسے بھوکی رہے گی. اللہ نے فرمایا کوئی فکر نہیں، ہم ان پر اپنا خاص لطف فرمائیں گے. اس کو قرآن نے ذکر کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. کیا نازل ہوتا تھا اس پر؟ منّا اور سلوہ. من کے معنی ویسے لغوی آتے احسان کے، بلا محنت اور مشقت کے روزانہ رات میں بارش ہو جاتی تھی. من کے معنی آتے ہیں ویسے ترنجبین، اور اس کی مثال ہمیں دیکھنا ہے تو اس کو دھنیا جیسے آتا ہے دھنیا، ایسے چھوٹی چھوٹی دھنیے کی شکل کی چیز میٹھی سی، وہ روزانہ برستی رات میں. صبح میں بنی اسرائیل اٹھتے اس کو جمع کر لیتے اور وہ اتنا ہوتا کہ جس سے ان کی ایک دن کی روزی ایک دن کا پیٹ بھر جاتا. تو یہ تو میٹھی چیز. اور وہ ترنجبین جو ہے اللہ نے اس میں خاصیت ایسی رکھی ہے ڈاکٹری لائن سے کہ جس کو وسوسہ بہت آتا، گھبراہٹ بہت ہوتی، وسوسے گھیر کر رکھتے، وہ کھا لے تو ان کا دل مضبوط ہو جاتا. یہ بنی اسرائیل کو وسوسے بہت آتے تھے، اس لیے پریشان ہوتے تھے، کبھی اللہ پر شک کرتے تھے، کبھی موسیٰ علیہ السلام پر شک کرتے تھے. تو اللہ نے انعام بھی دیا اور ایسا دیا کہ علاج بھی ہو جائے. تو ایک تو مننا نازل ہوا، میٹھی چیز، ڈش میں آتا نا اپنے دسترخوان پر گلاب جامن، یہ سمجھ لو میٹھی چیز. دوسرا سلوا. سلوا کہتے ہیں بٹیر یا بٹیر جیسا کوئی پرندہ تھا. تیتر بٹیر آتے نا، تو بٹیر یا بٹیر جیسا کوئی پرندہ تھا. وہ روزانہ جھنڈ کے جھنڈ آتے اور ان کے رہائش گاہ کے قریب میں آ کر بیٹھ جاتے، اڑتے نہیں. یہ لوگ آسانی سے پکڑ لیتے، ذبح کرتے، اس کو بھون کر کھاتے، چکن فرائی. تو میٹھا اور نمکین دونوں مل گیا. اور کیسا؟ بغیر محنت اور مشقت کے آسانی کے ساتھ کھانے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. سائے میں رہ رہے، فری میں کھانا آ رہا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑ رہا. پانی کا مسئلہ آ گیا کہ وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ پانی کیسے پیئیں گے؟ وہاں کوئی بور نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی نہر نہیں، کیسے انتظام کریں گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے پانی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہے نا اپنے پاس پتھر. ایک پتھر تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ آپ کے ساتھ چلتا تھا ہمیشہ. تو آپ نے جب پانی کی ضرورت پڑتی قوم کو، اس پتھر پر لاٹھی عصا مارتے، اس سے 12 چشمے پھوٹ جاتے. وہ 12 کے 12 قبیلے جو تھے وہ اس میں سے پانی پیتے. تو پانی کا بھی مسئلہ حل. اب رہ گیا لباس کا. میدان سے باہر نکل نہیں پا رہے تو کپڑے کہاں سے لیں گے؟ مارکیٹ ہی نہیں بچا تو جا ہی نہیں پا رہے باہر سے. گویا کہ وہ قید خانہ تھا ان کے لیے. اللہ کو جب کسی قوم کو سزا دینے کا رہا نا تو پولیس، قید خانہ، جیل، ملک، یہ سب کی چیز ضرورت نہیں پڑتی اللہ کو. زمین ساری کہ اللہ کی ہے، اللہ وہی قید کر دیتے. تو اللہ نے گویا کہ ان کو وہی قید کر دیا. تو کپڑوں کا مسئلہ آ گیا. جو کپڑے بدن پہ تھے وہ پھٹ گئے، میلے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہنے لگے کہ کپڑوں کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے اور انعام فرمایا کہ جس کے بدن میں جو کپڑا ہے وہ میلا نہیں ہوگا. تو 40 سال تک ان کے بدن کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے. اور مزید انعام یہ کہ جس کے بدن میں جو کپڑا ہے، جیسے جیسے اس کی ہائٹ بڑھتی ویسے ویسے اس کا لباس خود بخود بڑھ جاتا، الگ سے سلانے کی ضرورت نہیں. اتنے انعامات اللہ نے ان پر کیے. اسی کا ذکر کیا اللہ نے کہ ہم نے تو. اور ایک مسئلہ اور، جب رات ہو جاتی تو بالکل اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، پریشانی ہو جاتی. اب دعا کرائی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے کوئی روشنی کا مسئلہ حل کرو. چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل میں گویا کہ روشنی، بجلی کے کھمبے گاڑ دیے. روزانہ رات میں بنی اسرائیل کے اندر اتنی روشنی ہو جاتی، روشنی کا کھمبا گڑ جاتا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی. یہ انعامات ان پر. اور ساتھ میں قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں یہ ساری نعمتیں، یہ رزق دیا ہے، اس کو کھاؤ. اس میں محذوف ہے جمع کر کے مت رکھو. کیا کرو؟ جمع کر کے مت رکھو. تم کو دونوں ٹائم بالکل فریش مال مل رہا، کھاؤ. ہوس مت پیدا کرو کہ کل کیا کھائیں گے کر کے. مفسرین نے لکھا ہے پہلے گوشت وغیرہ سڑتا نہیں تھا. ابھی رکھو تو سڑ جاتا نا، اللہ ہے کہ فریج میں رکھے تو بات الگ ہے، ویسا رکھے تو 2-3 دن میں سڑ جاتا. پہلے سڑتا نہیں تھا.
بنی اسرائیل نے کیا کری؟ ہوس پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی کہ ارے آج بٹیر ہے، آج یہ حلوہ ہے، کل پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، جمع کر کے رکھ لو، اسٹاک کرنا شروع کر دی. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری شروع کر دی. اب اسٹاک انہوں نے کی، اللہ نے اس پر عذاب ڈال دیا. وہ کیا ہو جاتا؟ یہ اسٹاک کر کے رکھتے وہ سڑ جاتا. محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گوشت وغیرہ سڑنا وہیں سے شروع ہوا، اس لیے جمع کر کے نہیں رکھنا، کیا کر دینا؟ خرچ کر دینا. اللہ جب تک ہے اور اللہ ہمیشہ ہے، تو جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا بھی نہیں رکھ سکتے. وہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے نا، وہ ذخیرہ اندوزی کا کیا مطلب؟ دوسرے کو کسی کو دے نہیں رہا اور خود اپنے لیے اس لالچ میں کہ پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس نیت سے رکھ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قرآن کہتا ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا نقصان تھوڑی کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اپنا نقصان کرنے والے تھے کہ جمع کر کے رکھتے تھے وہ سڑ جاتا تھا. تو یہ بنی اسرائیل آج کی آیت میں اللہ کا ان پر ایک اور انعام، ایک انعام نہیں کئی انعامات، بادلوں کے ذریعے سایہ، منہ اور سلوہ کا نازل ہونا، روشنی کا کھمبا مل جانا، پانی کے چشمے جاری ہو جانا. کیوں؟ حالانکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بزدلی کی وجہ سے جہاد سے انکار کیا تھا. پھر بھی اللہ کا ان پر انعام موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اب کیا ہوا؟ یہ وادی تیہ کے اندر اور لوگ تو عذاب میں تھے کہ چلتے چلتے تھک جاتے، نہ قوم عمالقہ وہاں پہنچ پاتے ارض مقدسہ میں، نہ مصر جا پاتے. لیکن یہی جگہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع اور چوتھے شخص حضرت کالب، ان کے حق میں نفع کی بنا دیا تھا، ان کے لیے عذاب نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا وادی تیہ کے اندر، پھر چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر جو ہے وہ 120 سال ہوئی. کتنی؟ 120 سال کے اندر مسلسل آپ اندازہ لگاؤ، قوم غیر تو غیر اپنے بھی ستاتے ہی رہے موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ. 120 سال کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی. وادی تیہ کے اندر آپ کی پوری قوم بھٹک رہی. اب اللہ نے نیابت عطا کی حضرت یوشع بن نون کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، آپ کی فرمانبرداری کرنے والے بھی تھے. تو اللہ نے وہ رتبہ نبوت کا ان کو دے دیا. اب تم ان کی پیروی، اب تم قوم کو چلاؤ. مفسرین نے لکھا ہے 40 سال کا عرصہ گزر گیا. پرانے لوگ جو بزدل تھے وہ سب مر گئے، نیا خون، نیا جوش پیدا ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ نبی کے ذریعے دوبارہ یاد دلایا کہ تمہیں جانا ہے ارض مقدسہ میں ہی، فلسطین میں ہی، فتح ملے گی جہاد کے ذریعے ہی. تو جو نیا خون، نیا جوش آیا وہ جہاد کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کا وعدہ پہلے سے تھا. چنانچہ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے اور وہ ڈیل ڈول والے لوگ، جسم اور جثے والے لوگ یہ مجمع دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے. اللہ نے ان کو فتح عطا کی. تو یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اللہ کا اس پر انعام. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اپنے دلوں سے ہم بزدلی نکالیں. اور دیکھو بزدلی نکلتی ہے اعمال سے، تعداد سے نہیں نکلتی بزدلی. ہمارے یہاں مسلمانوں کو یہ غلط فہمی لگ گئی ہے کہ تعداد بڑھاؤ تو دوسری قوم تمہارے سے ڈرے گی، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. تمہارے اگر مجمع کے اندر چند لوگ بھی صحیح اعمال والے ہوں گے، آپ نے تاریخ اور حدیث پڑھی ہوگی، صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کی وجہ سے غیروں پر ویسے ہی رعب پڑتا تھا. دور سے ہی ان کے دل آٹومیٹک گھبرانے لگتے تھے. جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں اور معلوم ہے کہ وہ آدمی پہلوان ہے تو گھبراہٹ پہلے ہی شروع ہو جاتی نا، دل کی کیفیت کو گھبراہٹ بولتے. تو ایسے ہی صحابہ کی آمد کا سن کر باطل قومیں دور سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی. کیوں؟ کیا وہ بہت زیادہ تھے؟ کیا ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں. انکار نہیں ہے اس ساری چیزوں سے کہ حاصل نہیں کرنا، نہیں، بالکل جتنی اللہ نے استطاعت دی حاصل کرو، لیکن اس پر یقین کرنا کہ یہ چیز آئے گی تو فتح ملے گی، یہ غلط خیال ہے.
اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنی ٹیکنالوجی میں باطل ابھی ہے تم اگر ان کی ہرس کرو گے تو جہاں وہ ہے تم محنت کر کے جب وہاں پہنچو گے تو وہ تمہارے سے ٹیکنالوجی میں 100 سال اور آگے چلے جائیں گے. تو ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایمان اور اعمال کی طاقت سے. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ایمان اور اعمال اگر مضبوطی سے کریں گے تو اللہ دلوں میں جو بزدلی چھپی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے بہادری اور شجاعت عطا فرما دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمانی شجاعت ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ